پاکستان کے ارد گرد کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اندر غزہ میں اسرائیل کی بربریت تو آپ کے سامنے ہے ہی، اب وہ رفح کے اوپر بھی حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے کہ جب تک ہم نے مکمل طور پر اس جگہ کو تباہ نہیں کر دیا تب تک ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ بادی نظر میں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ حماس کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا، لیکن لگتا یہ ہے کہ نہ صرف اگلی نسل کو مکمل طور پر کچلنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے اندر جو زمین کے اندر ذخائر موجود ہیں، چاہے وہ گیس کے ہوں یا پانی کی ترسیل کا نظام ہو، اس کو تباہ کر کے نسل کشی کرنا ہے اور گیس کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو بھی ہوں، اب معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہ گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ملاقڑہ چل رہا ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب ایران نے اسرائیل کی طرف سے دمشق میں اپنے کونسلیٹ کے حملے کے نتیجے میں رد عمل کا اظہار ڈرون سٹرائکس اور میزائل کے ذریعے کیا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ معاملہ اس پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان ڈرونز نے نہ تو پہنچ کے اسرائیل کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کے اوپر، نہ وہ میزائل اپنے ہدف پر پہنچ پائے۔ لیکن اس کے حوالے سے خبریں یقیناً بنی، امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بڑی شاباش دی گئی، اسرائیل نے اپنے آپ کو بڑی شاباش دی کہ جی کیسے ہم نے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم جو بنایا ہوا ہے اور امریکہ کا حصہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اس نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور مؤثر ثابت ہوا، اور کتنا بڑا حملہ تھا ہمارے اوپر جس کو ہم نے تھوارٹ کر دیا۔ شاباشیوں کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ معاملہ یہاں پر رک جائے گا۔ اسرائیل نے ایک بڑی سٹرائک کی جس کے اندر 13 لوگ مارے گئے دمشق کے اندر۔ ایران نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، ایران کی ریٹیلیشن سے ایک بچی کی زخمی ہونے کی خبر آئی، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن سمبولزم اس کا بڑا تھا کہ پہلی مرتبہ ایران نے براہ راست اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کی طرف سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ ایران کے اس سٹینڈ کو نگیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم نے معاملے کو یہاں پر ختم کر دیا، ہم اسرائیل کے ساتھ مزید جنگ نہیں چاہتے۔ ٹٹ فور ٹیٹ ہم نے کیا ہے لیکن ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو اب اصرار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس حملے کا جو بالکل غیر مؤثر تھا جواب ضرور دینا ہے۔ نتن یاہو جس کے منہ کو خون لگ گیا ہے، وہ اب ایران کے اس حملے جو ناکافی ثابت ہوا کو بنیاد بنا کر ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ اپنی وار کابینہ کو انہوں نے سمن کر لیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سارا کا سارا سیبر ریٹلنگ ہو، ایران کو سائیکولوجیکلی پریشان کرنے کے لیے اور اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل یہ تمام کام کر رہا ہو۔ لیکن اسرائیل کی جو تاریخ رہی ہے، جو ہم نے ذاتی طور پر وٹنس بھی کیا ہے اور بطور تاریخ کے طالب علم کے اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے، وہ یہی ہے کہ جب وہ پبلکلی کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو وہ پبلکلی سٹینڈ لینے کے بعد اس سٹینڈ کو اعمال کے ساتھ سٹرنتھن بھی کرتا ہے۔ جب حماس کی طرف سے اسرائیل کے فوجیوں کے اوپر حملہ ہوا اور بہت سارے لوگ اغوا ہوئے، تقریباً 243 کے قریب، جس کے نتیجے میں غزہ کے اندر یہ بربریت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بربریت تو بہت عرصے سے جاری ہے لیکن سکیل اس کا بڑا مختلف ہو گیا۔ تب نتن یاہو کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کر دوں گا۔ میں نے اس وقت بھی ایس ٹی ایچ کے اندر تجزیاتی طور پر گزارش کی تھی کہ جب اسرائیل یہ بات کرتا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے وجود کے نامکمل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کو مسلم امہ کی طرف سے انڈورسمنٹس موجود نہیں ہیں اور اس کو بہت ساری ریاستیں قبول نہیں کرتی، ایک عدم تحفظ کا شکار ہے، اور جو عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے اس کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سنجیدہ لینے والی دھمکی ہے، یہ صرف کھوکھلے الفاظ نہیں ہیں، اور وہی ہوا۔ اب جب وہ اپنی وار کابینہ کو طلب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو ہم نے سبق سکھانا ہے، تو اس کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ پاکستان کے ارد گرد جو حالات ہیں ویسے ہی خراب ہیں، ہمارے ایک بارڈر کے اوپر طالبان اور دہشت گردی کا عمل جاری ہے، ہندوستان ہمیں دھمکیاں دیتا پھرتا ہے اور بوانگ دہل یہ مانتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر بذریعہ کرائے کے قاتلوں کے انہوں نے لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ وہ تھریٹ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اندرونی حالات ہمارے بتدریج ڈیٹیریشن کا شکار ہیں، ڈویژنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایران کے ساتھ جو تقریباً 904-5 کلومیٹر پر مبنی بارڈر ہے، وہاں پر بھی ولیٹیلیٹی ہے۔
کچھ عرصہ پہلے تک ایران اور ہمارے درمیان باقاعدہ ایکسچینجز ہوئے، پاکستان کی بارڈر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ براہ راست بارڈر کو پار کر کے ایران کے سرزمین کے اندر دہشت گردوں کے نشانوں کو ٹھکانہ بنایا گیا۔ وہ معاملہ وہاں پہ تھم گیا، لیکن بارڈر والیٹائل ہے۔ تو اب اگر اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر جنگ لاگو کی جاتی ہے تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے خطرناک نکل سکتے ہیں۔ اس ایریے کے جو نمبرز ہیں، بزنس نمبرز جو ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان کی بارڈر کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اندرونی طور پر پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی لائلٹیز جو ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا بٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی کنفیوژن ہے۔ ان کو بہت شوق ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے منسلک کریں کہ پاکستان کا بھلے نقصان بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جانتے بوجھتے شاید یہ نہ کرتے ہوں، لیکن نتائج ان کے اعمال کے ایسے نکلتے ہیں۔ خام خواہ کے تنازع بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک تنازع مثلا ہم نے کل دیکھا جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ کیسے فارن آفس کی بریفنگ کے اندر ایران والے اور اسرائیل والے معاملے کے اوپر بات کرنے سے منع کر دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ اور اب ڈاکٹر شیریں مزاری کا ایک اپنا انداز ہے ٹویٹ کرنے کا اور بات کرنے کا، تو وہ ٹویٹ کے اندر جھلک رہا ہے۔ اس کے اوپر پاکستان فارن آفس کی سپوکس پرسن نے باقاعدہ جواب دیا اور کہا جی کہ آپ کے ذرائع غلط آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اپنے ذرائع سے دوبارہ رابطہ کیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بریفنگ کے اندر کیا پوچھا جانا ہے اور کیا نہیں پوچھا جانا، اس کو بنیاد بنا کے بھی آپ پبلک کنٹروورسی کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو ایران کے اندر اگر اسرائیل جنگ لے کے آتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ ایک حد سے آگے نہیں جائے گی، لیکن دوبارہ دہراتے چلیں، ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن آئی ہے اس بات سے قطع نظر کہ ریٹیلیشن کتنی مؤثر تھی، ایران نے اپنے بارے میں امیج کیا بنایا ہوا تھا اور وہ سٹرائک کس قسم کی تھی، اس کا سمبلزم بہت بڑا ہے۔ اس سمبلزم کے رد عمل کے طور پر اگر لڑائی ایران کی طرف آتی ہے تو ہمارے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ خطرات کم ہوں تاکہ اس خطے کے اندر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی اور ہم کچھ اپنے کام کر پائیں۔ اپنی کوتاہیوں کو بھی ہمیں ذرا اس کو لگام ڈالنی ہوگی، اندرونی حالات کو بھی لگام ڈالنی ہوگی، کیونکہ بیرونی حالات تو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں۔ اسرائیل جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے رد عمل دینا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ رد عمل دینا۔